رسول ایمان لاؤ مجھے کیا ملے گا؟ میرے رسول فرماتے تجھے جنت کی بشارت دے دو، چھوٹی بات تھی۔ حضور کہتے جہنم سے رہائی کا پروانہ دیتا ہوں، معمولی بات تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کامل حکیم وہ نہیں ہوتا جو مرض کی تشخیص کرے، بلکہ کامل اکمل مکمل حکیم حاذق وہ ہوتا ہے جو مرض کی تشخیص بھی کرے، اس کا علاج بھی کرے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جس حکیم نو بول کے بیماری دسنی پہ حکمت کا بھی امیت کمال تو تب ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھے تمہارے اندر اتر جائے، نبض اس سے باتیں کرے، نبض شناس ہو، وہ تمہارے اندر کے مسائل بیان کرے۔ کمال تو تب ہے نبض طبیب سے باتیں کرے۔ میں کہتا ہوں لوگوں آگے آؤ، ایک طبیب میرا بھی ہے، ایک حکیم میرا بھی ہے جو نبض پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا، صرف نگاہ کرتا ہے، دکھ بھی دیکھ لیتا ہے، دکھوں کا مداوع بھی کر دیتا ہے۔ حضور میں ایمان لاؤں مجھے کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں اسود، جانتے تھے نا ٹھیس کھا کے آیا ہے، اسود اگر تو ایمان لائے جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے بھی ملے گا۔ اور فرمایا اتفاق سے کبھی تو پہلے آئے تو پہلی صف میں بیٹھے گا، وہ بات میں ہے وہ پچھلی صف میں بیٹھیں گے، کوئی اتھارٹی نہیں ان کے پاس تجھے آگے سے اٹھا کے پیچھے کر دیں اور خود آگے آ جائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اور اقبال تڑپ کے کہنے لگا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہاں تو شاہ روم کا نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، یار کتنے قد کولا تھے، بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، زوراور تھے، زمانہ ان کا باج گزار تھا، ان کے نام کا طوطی بولتا تھا، زمانہ کھڑا ہوتا تھا خدمت کے لیے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹی بھی بکھر گئی، زمانے پہ کوئی نام بھی نہیں جانتا، لیکن کالی رنگت والے بلال کو بازو سے پکڑ کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے ہاتھ چوم کے کہتے تھے بلال دنیا تجھے غلام کہتی ہے کہ میرا تو آقا لگتا ہے۔ یار جس حکمت والا نبی تھا نا، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، کہا اسود اگر تو ایمان لائے جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ توجہ چاہوں گا علماء بیٹھے ہیں، کیا ابو بکر کو جنت کی بشارت نہیں ملی؟ عمر کو جہنم سے رہائی کا پروانہ نہیں ملا؟ جنت کی بشارت بھی دے دی، دکھی دل کو قرار بھی دے دیا۔ جس دور میں یتیمی کا داغ لیے زمانے کو کوئی جی نہیں سکتا تھا، کہ کائنات کا سب سے اچھا گھر دیکھنے کا شوق آئے گا تو کون سا گھر دیکھنا؟ جس کے گراج میں اچھے ماڈل کی گاڑی کھڑی ہے، جس کے کمروں میں اے سی لگا ہے، نرم و ملائم بستر پڑے ہیں، مخملی بستر پڑے ہیں، جس کے اوپر اچھے فانوس لٹک رہے ہیں، جس کے قلس کے اوپر عبدالس و دیبا کا کام ہوا ہے، جس کے اوپر سونا چاندی سنگ مرمر چڑھا ہے۔ فرمایا نہیں، کائنات کا سب سے اچھا گھر دیکھنے کا شوق آئے گا تو فرمایا اس گھر کو دیکھنا جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہو، شبیر ہی کیوں نہ پڑے، والے ٹوٹے ہوئے ہو، یتیم بھی رہتا ہو، یتیم کی عزت بھی ہوتی ہو۔ آؤ تمہیں بتاؤں یتیموں کی عزت کیسے ہوتی ہے۔ میری گفتگو اپنے اختتام کو جناب عمر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمایوں تھا، میں بیت المال میں گیا، وہاں پر رجسٹر پڑا ہوا تھا جہاں پہ بیواؤں کے نام لکھے تھے، ان کے آگے ان کے کفیلوں کے نام تھے، فلاں کی کفالت فلاں کے ذمے، فلاں کی کفالت فلاں کے ذمے۔ ایک نام ایسا تھا جس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا، میں نے سمجھا شاید بھول گئے ہوں گے یا وہ ملا نہیں ہوگا، اس کی خدمت میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ پتہ کیا، دروازے پہ پہنچے، دستک دی، آواز آئی کون؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا عمر۔ کیا کام ہے؟ کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچے یتیم ہے، خود بیوہ ہو؟ اس نے کہا نہیں عمر سب کچھ ہے۔ کہتا میں نے خیال کیا شاید آج کوئی دے گیا ہوگا، لوگ بیواؤں کو دیتے ہیں۔ میں اگلے دن پھر گیا، پھر وہی جواب آیا۔ میں نے کہا فلاں گلی کی فلاں نکڑ پہ میرا گھر، کبھی کام پڑے تو آواز دے دینا۔ 2 4 8 10 دن گزر گئے، کوئی پیغام نہیں آیا، دوبارہ گیا، پھر جواب نفی میں آیا، عمر سب کچھ ہے؟ کہتا تعجب ہوا۔ میں نے کہا آتا کہاں سے ہے؟ بچے تمہارے ہی تھی، خود بیوہ، سر پہ شور کا سایہ کوئی نہیں، آتا کہاں سے ہے؟ توجہ چاہوں گا، میری آرزو ہوگی آپ میری یہ بات لنگر کے طور پہ ساتھ لے کے جائیں۔ ہم نے لنگر صرف کھانے والا سمجھا، اہل علم بیٹھے آپ ان سے پوچھیں، وہ جسم کو شفا دیتا ہے، یہ روح کو شفا دیتی ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، کہ میں نے کہا بچے یتیم، خود بیوہ، آتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگی عمر آنے والا آتا ہے، پکانے کے لیے راشن بھی دے کے جاتا ہے، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی دے کے جاتا ہے، مشکیزے میں پانی بھی بھر کے جاتا ہے، بکریوں کا دودھ بھی دو کے جاتا ہے،
کہتا ہے میں نے کہا نام جانتی ہو؟ کہا عمر آنے والا نام نہیں بتاتا. ہم نے تو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دینا ہو نا, 10 فوٹوگرافر کھڑے کیے گا, 6 قسم کے اخبارات کے اندر اشتہار چھاپے جاتے ہیں. مجھے بتاؤ یہ غریب کی مدد ہو رہی ہے یا غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جا رہا ہے؟ ہم تو میلاد کے نام پہ, میرے سے ناراض نہ ہوئیے گا, اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش, کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نائب مسجد ہونا تہذیب کا فرزند. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو, کوئی تمہارے پیچھے چلے یا نہ چلے, زمانہ ناراض ہوتا ہو جائے, خیال کرنا آمنہ کا لال راضی رہے. سبحان اللہ. ہم تو میلاد کے نام پہ غریب بچیوں کا, یتیم بچیوں کا جہیز فنڈ بھی نکالے نا, اخبارات چھپائے جاتے ہیں, اشتہار لگائے جاتے ہیں, مائک کے اندر نام پکارے جاتے ہیں, اور وہ غریب بچیاں, مسکین بچیاں جو لائن میں کھڑی ہیں اور ہٹا کٹا مسند پہ بیٹھا ہے اور وہ سر جھکائے کھڑی ہیں, اور ان کی آنکھوں میں مسرت کے لمحات نہیں ہوتے, غم کی کیفیت ہوتی ہے. اگر کسی نے اس لائن میں دیکھ لیا نا, ساری زندگی ہمارا باپ سر اٹھا کے چل نہیں سکے گا. فلاں کی بیٹی فلاں کی لائن میں کھڑی تھی, اور فخر سے بتایا جاتا جی پردے کے پیچھے 1000 بچی بیٹھی ہے, 5 بچیوں کا جہیز نکلے گا. اور میاں تمہارے پاس 5 کا کھانا تھا تو 5 کو بلاتے, 50 کو بلا کے پورا اندازی کر کے بھوکا تماشا کیوں بناتے ہو؟ تمہیں کیا خبر, ہر پرچی پہ 1000 بچی کا دل دھڑکے گا, اور جب 5ویں پرچی بھی پکار دی جائے گی, جن کے جہیز نکل آئے شاید ان کو خوشی ہو کہ یہاں وقتی تسلی ہے, بعد میں گھروں کو رخصت ہو جائیں گے, لیکن باقی بچیاں جتنے بوجھل قدموں کے ساتھ پلٹیں گی, کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. دیکھا ہے میں نے کل ایک کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتی کچھ ٹوٹی چوڑیاں, بک گئی ہیں دوستو کچھ گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب. بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی, دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. راشن تھما دیا کسی نے سیلفی کے ساتھ ساتھ, جو بھوک سے مرنے والا تھا غیرت سے, جی چاہے آ کے لے لے. کہتے 8-10 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے, ہم نے سب کو تھوڑی تھوڑی رقم دی. ایک بندے کے ہاتھ پہ پیسے رکھے تو اس کی آنکھیں چھلکنے لگی. میں نے کہا صاحب ہمارے پیر نے ایسی تربیت نہیں کی, ہمارے مرشد نے عزت نفس کو مجروح کرنے کا طریقہ نہیں دیا, ہم عزت کا خیال کرتے, ہم نے پہلے بتایا تھا زکوٰۃ ہے, اب روتے کیوں؟ کہتا پھر میرے دل میں خیال آیا, ظاہری بات ہے گھر باہر لوٹ گیا, پریشان ہے, میں نے سینے سے لگایا. میں نے کہا اللہ دوبارہ دے گا. کہنے لگا صاحب اس لیے نہیں روتا, سب کچھ برباد ہو گیا. اس کے فضل کے بعد اپنے بازوؤں پہ مان ہے, قوت پہ ناز ہے, دوبارہ اکٹھا کر دوں گا. روتا اس لیے ہوں ابھی کل تلک اپنی طرف سے سیلاب زدگان کو 1.5 لاکھ ذاتی زکوٰۃ کا بانٹ کے آیا ہوں, اور آج لینے والوں کی صف میں کھڑا. بے پرواہی بے کی سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے, تاجاں والے در در روتے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. صاحب پلٹتے دیر نہیں لگتی, کل کے شام آج کے گدا ٹھہرتے ہیں. ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. جو اپنی فیکٹریوں کے مالک, کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں, پھر وہ کسی کے اڈے پہ گالیاں کھاتے نظر آتے ہیں. آج غریب کی تذلیل کرنے والا, یتیم بچی کا تماشا بنانے والا سوچے اگر کل کو اس لائن میں اس کو کھڑا ہونا پڑا, اس کے بچوں کو کھڑا ہونا پڑا, اس کے سینے پہ کیا گزرے گی. کہتا ہے میں نے کہا نام جانتی ہو؟ کہا عمر آنے والا نام نہیں بتاتا. میں نے کہا چہرہ پہچانتی ہو, شکل سے شناسا ہو؟ کہا عمر آنے والا منہ چھپا کے آتا ہے. کہتا مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا کب آتا ہے؟ کہنے لگی رات کے پچھلے پہر آتا ہے. کہتا میں ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والے کو دیکھ سکوں. عجیب انداز تھا. آنے والا آیا, دروازے پہ دستک دی, کہنے لگا میری بہن پردے میں چلی جا, مجھے یتیم بچوں کی خدمت کا موقع دے دے. جب کفالت کر کے واپس پلٹنے لگا, میں نے کہا او جانے والے ٹھہر, تو کون ہے؟ کہتا اس کے قدم رک گئے. میں نے سمجھا شاید خطاب کے بیٹے کی کڑک دار آواز سے ڈر گیا. میں قریب ہوا, چہرہ دیکھنا چاہتا تھا, چادر کی بکل کی ہوئی تھی. میں نے چادر پلٹی, میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. رات کے اندھیرے میں, تنہائی کے عالم میں, خاموشی کی دنیا میں, پھیلے ہوئے سناٹے میں, لوگوں کی آنکھوں سے منہ بچا کے, چہرہ چھپا کے, یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا
کوئی اور نہیں وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. کہتا ہے مجھے حیرت ہوئی، حیرت پہ حیرت ہوئی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا تھا. میں نے کہا حضرت جوتا ہے نہیں کہ پہنا نہیں؟ کہا عمر قصدن نہیں پہنا. کہا کیوں؟ کہا یہ وقت میرے نیکی کرنے کا ہے، لوگوں کے آرام کرنے کا، کہیں ایسا نہ ہو میرے قدموں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل آئے. کہتا میں رونے لگا. میں نے کہا حضور سارے دن کا اجالا پڑا تھا، صبح کا سویرا پڑا تھا، رات کی تنہائی کا انتخاب کیوں کیا گیا یتیموں کی کفالت کے لیے؟ کہنے لگے جناب ابو بکر بھی رو پڑے اور کہنے لگے عمر یہ بات نہ پوچھ، اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. میں نے کہا بتانا پڑے گا. کہتا ہے رو کے کہنے لگے عمر میرے نبی نے ایک دن مجھ سے مخاطبت کی اور مخاطبت کر کے کہنے لگے ابو بکر قیامت کے دن نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی لے کے آنا جسے صرف تو جانتا ہو یا تیرا رب جانتا ہو. سبحان اللہ. یا چلے تو جائیں، طے شدہ بات ہے، آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے. کوئی بستر علاجت پہ لیٹ کے جائے گا، کوئی اچانک چلا جائے گا، کوئی رات سوئے گا صبح اٹھے گا نہیں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ پہ جائے گا. میں 6 گھنٹے کا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا، مجھے نہیں پتا گھر پلٹنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتا گھر پلٹنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. طے شدہ بات ہے کہ جانا تو ہے، لیکن جس دم سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس جان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جان تو آنی جانی ہے. یا جب طے شدہ بات ہے کہ ہم نے جانا ہے پھر اس انداز سے نہ جائیں. کیا ہی لطف آئے جب ہماری میت کو لوگ کندھا دیں، کسی کے گھر میں صفے ماتم بچھے، جانے والا چلا گیا، آج کے بعد ہمیں راشن کون لا کے دے گا؟ زندگی میں فوٹو کھنچوانے کی ضرورت نہیں، تمہارے مرنے کے بعد کوئی روئے جانے والا چلا گیا، آج کے بعد عید کے دن میرے بچوں کو نئے کپڑے کون لے کے دے گا؟ ایسی گواہیوں کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو مرنے کے بعد 4 گواہیاں مل گئیں کہ بندہ بڑا نیک تھا. وہ یار جو زندگی میں 4 گواہیاں بھی پیدا نہ کر سکا، مجھے بتائیے اس نے زندگی میں کیا کیا؟ کسی نے حضرت واصف علی واصف کو کہا تھا جناب بڑے مشہور ہو گئے ہیں، وہ کہنے لگے مشہور نہیں ہوا، اپنی نماز جنازہ کی صف کے بندے تلاش کر یار چلے جائیں گے. 4 گواہیاں مل گئیں، بندہ بڑا نیک تھا، اللہ بغیر حساب کو اس کو معاف فرما دے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں آگے بڑھا. میں نے کہا حضور اگر کسی کو 3 ملی تو عمر اللہ کریم ہے، اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا. کہتے ہیں میں نے کہا اگر کسی کو 2 ملی، حضور مسکرا کے کہنے لگے اللہ بڑا سخی ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. پھر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں اور حضور نے بتایا نہیں. میلاد کی محفل میں آنے والوں اندر اتر کے دیکھو، کہیں زندگی غلط راہوں کی مسافر تو نہیں بن گئی. ہم نے اپنی منزل کا تشخص غلط تو نہیں کر دیا. ہماری منزل واشنگٹن نہیں تھی، ہماری منزل گنبد خضرا کی مٹی تھی. ہم نے وہاں پہنچنا تھا، ہم کن رستوں کے مسافر بن گئے؟ یار مجھے بتائیے کہ میرے استاد گرامی، میرے شیخ، میرے ملجا، میرے آقا، میرے مربی، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے ہادی، بڑی محبت ہم سے پیرزادہ محمد رضا ثاقب دامت برکاتہم القدسیہ، جہاں پہ جاتے ہیں عزت ان کے نام سے ملتی ہے، تشخص ان کا ہے، پہچان ان کی ہے. شعر تو کسی اور کا ہے. اپنے لہجے میں یوں پڑھا کرتا ہوں، میرے خاکے میں ایسے سر پھونکے ہیں تو نے، میرے خاکے میں ایسے سر پھونکے ہیں تو نے، لوگ سنیں گے مجھے پہچانیں گے تجھے. یار سب کچھ ان کا ہے، نظر شفقت ہے مجھے نظروں میں رکھا ہے. مجھے کہنے دیجئے میرے استاد آئیں مجھے کہ پتر یہ سبق یاد کر، فلاں دن فلاں جگہ یہ سبق تجھ سے سنوں گا. سننے کے لیے آئیں، میں پھول کی پتیاں نچھاور کروں، میں ان کے نام کے نعرے لگاؤں، میں منڈیر پہ چراغاں کروں، مٹھائیاں بانٹوں، دیگے بناؤں، آ کے مسند پہ بیٹھیں، بیٹا سبق تو سنا. حضور دیکھے میں نے پھول کی پتیاں نچھاور کی. یار محبت ہے تو لوگ کرتے ہیں، سبق تو سنا. حضور میں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے، میں نے آپ کے نام کے نعرے لگائے. اور یار یہاں تو سیاسی کارکن اپنے لیڈروں کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے، میں تو تیرا مذہبی استاد ہوں. اچھی بات ہے پھر سبق تو سنا. حضور میں نے کمکمے بھی سجائے، میں نے چراغاں بھی کیا، میں نے دیگے بھی بنائی، مٹھائیاں بھی بانٹی. وہ یار اچھی بات ہے پتر اسامہ وہ سبق تو سنا. حضور وہ سبق تو نہیں آتا. میرے استاد میرے سے خوش ہو گئے، وہ کہ یار تو کچھ نہ کرتا، جو سبق دے کے گیا تھا وہ تو یاد کرتا. کہیں ایسا نہ ہو حضور قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے پوچھے میرے نام پہ نعرے بھی لگائے، میرے نام پہ میلاد بھی منایا، میرے نام پہ جلوس بھی نکالے، میرے نام پہ چراغاں بھی کیا، جھنڈیاں بھی لگائیں، سب کچھ کیا. ایمان کا تقاضا تھا، کرنا بھی چاہیے تھا، محبت کی علامت تھی. لیکن صاحب جس دین کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے اس دین کے لیے کیا تھا؟
جس مشن کے لیے میں نے احد میں جان دی، اس مشن کے لیے کیا کیا؟ جس پیغام حق کے لیے میرے حسین نے 6 ماہ کا اصغر بھی باقی نہیں رکھا، اس پیغام کے لیے کیا کیا؟ کیا جواب ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ ہمیں اندر اترنا پڑے گا، راہیں بدلنی پڑے گی۔ میں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات ساری رات پروگرام کر کے فجر کے بعد میں نے ایک اور جگہ پہ پہنچنا تھا، راستے سے گزرے مارٹسکا کے بسرو روڈ سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان اپنی گلی کی نالیاں صاف کر رہے تھے اور جھاڑو لگا رہے تھے۔ ان کے خد و خال بڑے خوبصورت تھے، کپڑے بڑے اچھے تھے، وہ بتاتے تھے شاید کبھی پانی کا گلاس پہ خود نہ پکڑا ہو۔ میں نے کہا جناب گاڑی روکے، میں قریب ہوا، میں نے کہا آپ ابھی اٹھے ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں حضرت جی ہم تو سارے رات کے لگے ہیں، ہم تو فلاں سے جگہ سے لے کے یہاں تک یہ سارا جھاڑو لگایا، نالیاں صاف کی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے لیکن کیوں کی؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا صبح 12 ربیع الاول ہے، یہاں سے حضور کے نام کا جلوس گزرے گا۔ توجہ چاہوں گا، حضور نے نہیں، حضور کے نام کے جلوس نے گزرنا ہو تو یہاں پہ گلیوں کا تقاضا ہے کہ انہیں صاف کیا جائے، نالیاں بھی صاف کی جائے۔ مجھے کہنے دیجئے جن شاہراہوں سے میرے نبی کے نام کے جلوس نے گزرنا ہو ان کی تو نالیاں بھی صاف کی جائیں، اور جس دل میں نبی نے خود آنا تھا وہاں پہ گند پڑے رہے۔ نہ صاحب کوئی حسن اخلاق کا جھاڑو لے کے دل کی نگری میں اترو، یہاں سے گند نکالو، اس بنجر زمین پہ اشکوں کا وطن چھڑکو، پھر گوٹی دو، پھر سونے محمد کی ذات پہ درود پڑھو، دل کی ایک ایک پرت پہ اسم محمد سے چراغاں کرو، پھر رات کی تنہائی میں بیٹھو اور رو کے کہو ساری تمنائیں دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو۔ پھر دیکھنا کتنا کرم اترتا ہے۔ اس انداز میں بھی میلاد مناؤ۔ ملکانی طرح کرنا چاہیے، لیکن اگر میرے دروازے کے آگے سے نالی گزرتی ہے، نالی کی انتہا خراب ہے، گندا پانی باہر آتا، گزرنے والوں کو مشکل ہوتی ہے، میں 2-4 ہزار روپیہ لگا کے اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے میں وہ اینٹیں ٹھیک کروا دوں، مستری اور مزدور کو بلا کے، پانی اپنی ڈگر میں چلنے لگے، گزرنے والے آسانی سے گزرے، تو یہ بھی میلاد کا اکرام۔ اگر میرا ہمسایہ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، کسی کو نہ بتاؤں، کسی کو ساتھ نہ لوں، رات کی تنہائی میں ان کا بل ادا کر کے آ جاؤں، ان کے گھر میں روشنی ہو تو یہ بھی چراغاں کی ایک صورت ہے۔ کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہ ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اس طرح بھی میلاد مناؤ، ظاہر بھی روشن کرو، باطن بھی روشن کرو، اپنے رشتہ داروں کی فہرست بناؤ، اپنے گلی محلے کے غریبوں کی فہرست بناؤ، راشن لے کے ان کے گھروں میں پہنچو۔ وہ کہ جناب انداز بدل گیا، تیور تبدیل ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں جناب آپ کو نہیں پتا، اس نبی کا میلاد سن کے آیا ہوں جس نے کہا تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا، 40 دن تک تمہارا رب تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سجدہ ٹھیک نہیں تھا، وضو ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں تھا، میری خلق میری مخلوق پریشانی میں مبتلا ہے، اور تو خالق کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرتا ہے۔ اس انداز میں میلاد مناؤ، میلاد والا آقا بھی راضی ہوگا، میلاد والے آقا کا رب بھی راضی ہوگا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔